بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ابوظہبی میں ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کے خلاف پولیس بھرپور انداز سے ایکشن میں آ گئی ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران اس سنگین ٹریفک خلاف ورزی پر 22,000 سے زائد افراد کو جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق محکمہ ٹریفک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 جنوری سے 30 جون 2020 تک ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 22,162 افراد کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ جو ڈرائیورز حفاظتی بیلٹ باندھنے ڈرائیونگ کرتے پائے گئے، ان پر فی کس حساب 400 درہم کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ محکمہ ٹریفک کی جانب سے ڈرائیورز اور مسافروں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تحفظ اور بقا کی خاطر سفر کے دوران سیٹ بیلٹ ضرور باندھیں، اسی میں ان کی بھلائی اور مفاد ہے۔ عجمان میں جعلی صفائی کا سامان بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ، فیکٹری سیل، سامان ضبط۔ عجمان کے صنعتی زون میں واقع ایک فیکٹری سے 2 ملین درہم مالیت کے بین الاقوامی برانڈز کا جعلی صفائی کا سامان عجمان کے محکمہ برائے اقتصادی ترقی نے دوران چھاپہ قبضے میں لے لیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران مشینوں کی تیاری، بھرنے اور پیکنگ کے ساتھ تقریباً 7 لاکھ بھرے ہوئے اور خالی پیک ضبط کر لیے گئے۔ فیکٹری پر جرمانہ عائد اور اسے بند کر دیا گیا۔ اس کے خلاف تمام قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ استعداد کمرشل فراڈ کے ڈائریکٹر حسن علی الشہیب نے کہا کہ ضبطی ڈی آئی ڈی کی کوششوں کا ایک حصہ ہے، جس میں مارکیٹوں اور معاشی اداروں کو کنٹرول کرنے اور تجارتی اور صارفین کے تحفظ کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ وفاقی ہیومن ریسورس اتھارٹی کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عید کی چھٹیاں 30 جولائی سے شروع ہوں گی، جو 2 اگست تک جاری رہیں گی۔ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے 3 اگست سے دوبارہ کام کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے ایک جتنی چھٹیاں گزارنے کے پابند ہوں گے۔ ابوظہبی کے حکام کو چیونٹیوں کے خاتمے کے لیے 6 ماہ کے دوران 16,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ویسٹ مینجمنٹ سینٹر تدویر کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ رہائشیوں کی جانب سے گھروں سے نکلنے والی چیونٹیوں کے خاتمے کے لیے خدمات حاصل کرنے کے لیے حکام کو انہیں 16,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ یہ درخواستیں اس سال کے پہلے 6 ماہ میں موصول ہوئیں۔ تدویر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے سینٹر نے موصول ہونے والی 16,870 درخواستوں کا جواب دیا۔ اس سال موصول ہونے والی درخواستیں پچھلے سال کی نسبتاً زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال چیونٹیوں کے خاتمے کے لیے 15,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ درخواستیں العین سے کی گئی، جو 10,769 ہیں۔ اس کے بعد ابوظہبی شہر سے 5,242 درخواستیں موصول ہوئیں۔ سب سے کم 859 درخواستیں الزہرا سے موصول ہوئی ہیں۔ شارجہ میں غیر قانونی مساج سینٹرز کے ایڈورٹائزمنٹ کارڈ اور سٹیکر چھاپنے پر 25 افراد گرفتار۔ شارجہ سمیت امارات میں اکثر افراد پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر مقامات پر کسی مساج سینٹر یا مصنوعات کی تشہیر کے وزٹنگ کارڈ لگاتے پھرتے ہیں اور اکثر مقامات پر سٹیکر بھی لگا دیتے ہیں، جو کہ ایک خلاف قانون حرکت ہے۔ شارجہ پولیس نے غیر قانونی مساج سینٹر کے ایڈورٹائزمنٹ کارڈ اور سٹیکرز چھاپنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق پولیس نے غیر قانونی مساج سینٹرز اور دیگر غیر قانونی کاروباروں کے لیے تشہیری مواد چھاپنے پر 13 کاروباری ادارے اور ایک گودام سیل کر دیا ہے اور 25 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پولیس کی مختلف کارروائیوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد تشہیری کارڈز اور سٹیکرز بھی ضبط کر لیے ہیں، جنہیں مختلف رہائشی علاقوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ پرنٹنگ میں استعمال ہونے والے آلات اور 250 موبائل فون سمز بھی قبضے میں لے لیے۔ شارجہ پولیس کی اس کارروائی میں شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اپنے پاکستانی ہم منصب مختوم شاہ محمود قریشی سے بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ گفتگو کے دوران کورونا وبائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اماراتی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ کی علالت کی خبر سن کر بہت تشویش ہوئی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ روب صحت ہیں اور میں آپ کی آواز سننے کا مطمئن تھا۔ وزیر خارجہ نے اپنی علالت کے دوران اماراتی وزیر خارجہ کی طرف سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے اظہار پر ان کا شکریہ ادا کیا اور متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس پر قابو پانے کی جانے والی حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے اماراتی ہم منصب کو پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کورونا وبا کے دوران متحدہ عرب امارات کی جانب سے مختلف ممالک بالخصوص پاکستان کے لیے طبی معاونت کی فراہمی پر اماراتی وزیر خارجہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ زلفی بخاری دبئی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات کے لیبر وزیر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری دبئی پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق طویل کورونا لاک ڈاؤن کے بعد دبئی کھلا تو پہلی دعوت زلفی بخاری کو دی گئی۔ زلفی بخاری متحدہ عرب امارات کے لیبر منسٹر سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری پاکستانی لیبر کی جلد واپسی کے لیے بات کریں گے۔ ترجمان اوورسیز کے مطابق کورونا وبا کے دوران افرادی قوت کے وزراء کی پہلی ملاقات UAE اور پاکستان کے درمیان طے ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ UAE میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے پر مشاورت ہوگی۔ کورونا وبا کے دوران بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ترجمان کے مطابق زلفی بخاری پاکستانی قونصلیٹ کا دورہ اور سفارت خانے کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں مریخ مشن کا خلا میں مریخ کی جانب سفر جاری، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے مریخ کے لیے لانچ کیے گئے مشن کی خلا میں مریخ کی جانب سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کچھ سیکنڈ پر مشتمل یہ ویڈیو ایک امریکی فلکیاتی سینٹر کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ سوموار کے روز ٹویٹ کی جانے والی ویڈیو میں روشنی کے لیے ایک دھبے کو تیزی سے ستاروں کے درمیان حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت یہ ویڈیو بنائی گئی اس وقت اماراتی مریخ مشن زمین سے 1,70,000 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ یاد رہے کہ مریخ پر پہنچنے کے لیے اس مشن کو 493 ملین کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ پروب کو مریخ تک پہنچنے کے لیے 493 ملین کلومیٹر کا سفر 7 ماہ میں طے کرے گا، یعنی یہ مشن اگلے سال فروری میں مریخ پر پہنچے گا۔ یہ ایسا وقت ہوگا جب UAE اپنی قیام کی 50ویں سالگرہ منا رہا ہوگا۔